بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات جو ہمیں آج ایک محفل کے اندر ہم ڈسکس کر رہے تھے، میڈیکل آفیسر کہہ لیں، وہ مل گئے، وہ والدہ آج کل ہاسپٹل میں نا، تو ان سے گفتگو شروع ہو گئی۔ ان کے پاس بھی تھوڑا سا وقت ضائع کرنے کے لیے تھا، ہمارے پاس ہم تو بیٹھے ہی وہاں پہ اس لیے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ جیلیں کیوں ضروری ہیں، مطلب انہوں نے کہا بہت ساری بیماریوں کے حوالے سے ڈسکس ہوتے ہوئے آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ جیلیں اس لیے ضروری ہے کہ اس کو مجرموں کو بند کرنا ہے۔ اس کو میں نے کہا بند کرنا مقصود نہیں ہے۔ دیکھیے، وہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو جیلوں کے اندر محدود کیا جاتا ہے باقی معاشرے سے، وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ باقی معاشرے کے لیے اس کو پولیوٹ نہ کرتے ہیں، اس میں اپنے بیمار ذہن کے اس سے زیادہ بیمار خیالات کی تبلیغ نہ کرنے، تو اس لیے ان کو معاشرے سے الگ تھلگ کر کے ایک جگہ پہ بند کر دیا جاتا ہے، اور زیادہ تر صورتوں میں اتنے عرصے کے لیے بند کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی موت خود مر جائیں، ان کو ہمیں مارنا نہ پڑے۔ اور جیلوں کا مقصد اصلاح ہوتا ہے، یہ مطلب ایکڈیمکلی تو اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ڈس ایگری کیا، میں نے کہا، میں نے ان کو ایک مثال پیش کی، اور میں نے سوچا کہ یہ بات آپ کی ذہن کے اندر بھی، آپ کی خدمت کے اندر بھی پیش کی، اور میں نے مثال پیش کی سہیل ایاز نامی ایک ذہنی طور پہ بیمار شخص۔ اور سہیل ایاز، مطلب یہ سہیل ایاز کا کیس جو ہے ان لوگوں کے منہ کے اوپر ایک زبردست تماچا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر بیمار کا یا مجرم کا علاج کیا جائے اور اس کو بہتری کی طرف لایا جائے تو زندگی نارمل انداز کے اندر اس کی گزروائی جا سکتی۔ سہیل ایاز صاحب جو ہیں، جو تازہ ترین تحقیق آئی ہے مارکیٹ میں، اس کے مطابق بچپن میں کچھ استحصال کا شکار ہوئے، جس کے اندر ایک جنسی استحصال۔ فیملی ان کی اچھی تھی، میرا مطلب ہے کہ خوشحال لوگوں میں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا شکار ہوئے پڑھے لکھے لوگ تھے، تو لہٰذا وہ انتقاماً پھر انہوں نے وہی والا جو بدلہ ہے وہ لیا۔ جو نئی تحقیق آئی ہے اس کے مطابق موصوف جو ہیں وہ پہلے یہ انلیگل طریقے سے جاتے ہیں، جو پہلے یہاں سے ترکی جاتے ہیں، پھر ترکی میں سلپ ہو کر یونان جاتے ہیں، پھر یونان سے جہازوں کے ذریعے آگے پھر یورپ کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں، اور نارملی اٹلی ان کا ٹارگٹ۔ اٹلی اور اسپین یہ دو ممالک ہیں جو کہ کچھ عرصے کے بعد 3-4 سال 5 سال کے بعد ایک اعلان کرتے ہیں کہ یہ اٹلی میں رہنے والے جتنے افراد ہیں وہ اپنے آپ کو لیگلائز کروا دیں، اور یوں وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ جا کے وہاں کا پاسپورٹ لے لیتے ہیں، کام وہ یورپ کے جس بھی ملک میں کر رہے ہوں انہیں پاسپورٹ اٹلی کا یا اسپین کا مل جاتا ہے، اور یوں اٹلی کی اور اسپین کی معیشت کے اندر پیسہ آ جاتا ہے، کیونکہ ایک ایک بندہ جس نے جہاں کے وہاں پہ پاسپورٹ لینا ہوتا ہے، اپلائی کرنا ہوتا ہے، اس سے اپنے ڈاکومنٹ بنانے کے لیے 8-10-12 ہزار یورو خرچ کرنا پڑتے ہیں، جو وہاں پہ وہ کسی دکاندار کو، کسی دفتر کو، کسی گھر والے کو دے گا۔ گھر والے سے یہ بھی تو ثبوت لینا ہے نا کہ میں 3 سال سے یہاں پہ رہ رہا ہوں، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے میں لکھ کے دے دیتا ہوں، اتنے پیسے اتنے ڈالر مجھے دے دے۔ اس کو بھی آگے لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ مثلا اس دفعہ جو نومبر کے اندر انلیگل امیگرینٹ کو لیگلائز کرنے کی جو کھلنی ہے کیمپین اسپین میں، اس میں 12 سے 15 ہزار پاکستانی ہے ایک محتاط انداز۔ یہ 12 سے 15 ہزار کو ذرا 10,000 ڈالر سے ضرب دینا، انہوں نے اتنے پیسے وہاں پہ رشوت دی ہوگی، رشوت نہیں دی ہوگی، مقامی لوگوں کو انلیگل، مطلب کہ بظاہر لیگل ہے لیکن انلیگل گریٹیفیکیشن دی ہوگی، تو یہ پیسہ ان کی معیشت میں جائے گا نا، اور ان کی معیشت کا پہیہ گھومے گا۔ عام آدمی کی، عام دکاندار کو بیٹھے بٹھائے اگر 40-50 ہزار یورو کی یا لاکھ یورو کی دیہڑی لگ جاتی ہے، تو ان کی حکومت کو کیا اعتراض ہے؟ انہیں مین پاور مل جاتی ہے، سستی ٹیکس گزار مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح سے وہاں پہ پہنچے موصوف اٹلی، اور اٹلی میں جا کے انہوں نے کچھ عرصہ لیا وہاں پہ اپنے قدم جمانے میں، اور اس کے بعد وہ اپنی آئی پہ آ گئے، اور آخرکار ایک دن پکڑے گئے، اور انہیں کم عمر بچے کے ساتھ، نابالغ بچے کے ساتھ بدفعلی کے الزام کے اندر اٹلی میں سزا ہو گئی، اور انہوں نے وہ سزا وہاں پہ بھگتی، میرے خیال 4 سال یا 6 سال سزا ہوتی۔
اور سزا بھگتنے کے بعد ان کو وہاں سے ڈپورٹ کیا گیا، تو انہوں نے وہ لندن ڈپورٹ ہونا پسند کیا، تو لندن چلے گئے. پھر وہاں پہ پھر جا کے انہوں نے اپنا رنگ جمایا. اب دیکھیے، اگر ایک دفعہ آپ پکڑے گئے، سزا ہو گئی، یا آپ کی تصویریں اخبارات میں چھپ، آپ کے آرٹیکل لکھے گئے، آپ کے انٹرویو ہوئے، آپ کی نفسیاتی حالت کے اوپر باقاعدہ تحقیق ہوئی، انہوں نے نفسیات دان بھی فراہم کیا اس کو جیل کے اندر کہ اس کو بحال کرے، ٹھیک ہے. لیکن وہ برطانیہ پہنچے. برطانیہ میں جا کے موصوف نے کچھ عرصہ تو لیا اپنے قدم جمانے کا، پھر اسی پہ آ گئے. مین وائل یہ جو آپ کی سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر ایک تو www ویب ہے نا، ایک بلیک ویب ہے، ٹھیک ہے. وہ بلیک ویب کے اوپر جناب موصوف کی دھومیں مچ رہی ہیں، اور دھومیں مچنے کے بعد پھر وہ جو ہیں وہ وہاں پہ بھی اپنی آئی پہ اتر آئے. اور یہاں پہ انہوں نے ایک اور ایڈوانس کام کیا کہ وہ یہ جو غلیظ کام کرتے تھے، اس کی ویڈیو بنا کے بھی بلیک ویب کے اوپر بیچتے تھے، اس کے بھی ڈالر کماتے. ٹھیک ہے نا. ہر کام کے ڈالر کمانا جو ہے یہ نو مولود یوتھڑوں کی زندگی کا مقصد ہے. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اس کو ہم اب لے کے آ کر چلتے ہیں. وہاں پہ پھر پکڑے گئے جناب موصوف پکڑے گئے، پھر ان کو سزا ہوئی، اور برطانیہ کی جیل کے اندر پھر انہوں نے سزا بھوگی. اور جب برطانیہ والوں نے کہا کہ جناب اچھا یورپ سے بھی آپ بھگت رہے ہیں، ہماری طرف سے بھگتیں، اس کو پاکستان واپس آئے. اور یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا آئی ٹی کا ماہر اور ترم خان ڈکلیئر کیا. اور ترم خان ڈکلیئر پتہ نہیں کس طرح کر لیا انہوں نے، لیکن بہرحال ان کی رسائی بنی گالا تھا. اس زمانے کے اندر وفا ان کی تازہ حکومت آئی تھی پی ٹی آئی کی، کے پی کے اندر. لیکن جو چند لوگ جن کو بغیر پوچھے اندر آنے دینے کی اجازت تھی، ان میں سہیل ایاز صاحب بھی شامل تھے. میں بنی گالا کی بات کروں تو وہ بہت ساری چیزوں کے اندر انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا. اس دوران وہ کیا کچھ کرتے رہے، ان کے کیا کیا کارنامے ہیں، ان کا تو کہیں ذکر نہیں ملتا. لیکن پھر ایک دن ہم نے ون فائن مارننگ نوٹیفکیشن پڑھا کہ موصوف کو آئی ٹی کا ایڈوائزر لگا دیا گیا ہے کے پی حکومت کے اندر. اور یہ محمود خان کی حکومت جو کہ بزدار پلس تھا، بزدار 2 تھا بلکہ، ٹھیک ہے. مطلب کہ بزدار جو تھا وہ وسیم اکرم پلس تھا، اور محمود جو تھا وہ بزدار پلس تھا. تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کس طرح کا بندہ ہوگا. وہ تو ایک دن شراب پی کے تو میڈیا کے سامنے آ گیا، تو پھر جو انہیں وہاں پہ چھوڑی ہیں کمال ہو. بہرحال ایاز صاحب جو ہیں وہ ویکینڈ جو تھے وہ اتوار پنڈی اور اسلام آباد میں ضرور گزارتے تھے. ویسے وہ 4 سے 5 دن پشاور میں ہوتے تھے. بعض کا تو انہیں طلب کیا جاتا تھا تو بنی گالا کے اندر جانے کے لیے ہفتے کے ورکنگ ڈیز پہ بھی آ جایا کرتے، لیکن ویکینڈ تو ان کے ضرور ہوتے تھے. 12 کے اندر انہوں نے ایک گھر لیا ہوا تھا جہاں پہ زیادہ تر مری کی سائڈ کے اوپر جتنے بھی انلیگل افغان ہیں وہ اس علاقے کے اندر پائے جاتے ہیں. وہ انلیگل افغانوں کہ جو لاوارث بچے ہی کہنا چاہیے، وہ ان کو بہلاتے پھسلاتے اور ان سے اپنی خبیث خواہشات جو تھی وہ پوری کرتے. پولیس والے جو تھے وہ پولیس بعض کا کوئی ایسا ہے جو عقل مند ہونا تو وہ نظر رکھتا ہے. پولیس والوں کی نظر پڑ گئی کہ یہ جناب اس کمرے کے اندر آ کے یہ کرتا کیا ہے. ایڈوائزر ہے، باہر جھنڈا لگی ہوئی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ اپنے ڈرائیور شیور کو بھیج دیتا ہے. کرتا کیا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے تاڑ لگائی تو پتہ چلا کہ وہ تو بچے گھیرتا ہے اور بچوں سے وہ فیل کرتا ہے. ایک دن پولیس نے اس کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا، اور جو اس کے کیمرہ ویمرہ یا موبائل شبائل تھے اس میں سے وہ برآمد بھی کر لی. ویڈیوز بہت زیادہ برآمد، اور وہ بھی جو اس نے بیچنے پہ لگائی ہوئی تھی وہ بیچ چکا جو ہوا تھا. اچھا، اب مسئلہ اس میں یہ آ گیا کہ وہ جو فیملی تھی وہ بہت ہی غریب فیملی، ظاہر ہے انلیگلی رہ رہے ہیں، کوئی کاغذ کوئی نہیں ہے، مزدوری ملی نہ ملی، ٹھیک ہے، اور لیبر پوری ملی نہیں ملی. اگر کسی نے کہا کہ چلو دوڑ، اس کے خلاف وہ کلیم بھی نہیں کر سکتے. تو وہ پارٹی بیٹھنے لگی تھی. وہاں پہ سلوٹ کرنا چاہیے ان پولیس والوں کو کہ جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا. اور بعض تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پلے سے بھی پیسے دیے کہ یہ پارٹی کھڑی رہے، یہ کہیں اسے معاف نہ کرے. اور پھر پولیس نے اس کو آخری لیول تک پہنچایا، یعنی کہ اس کو سزا دلوائی. یعنی عمران احمد خان نیازی کی حکومت اور اس کا ایک
صوبے کا مشیر جو ہے وہ اس کو سزا دلوانا کو خالہ جی کا وعدہ نہیں تھا، پولیس افسران نے جان پہ کھیل کے سزا دلوائی۔ بہرحال جی وہ موصوف جو تھے وہ پینلائز ہو گیا۔ اب یہاں سے بحث چھڑ گئی کہ کیا اب چوتھی مرتبہ اس شخص کو کسی بھی سوسائٹی کے اندر، صحت مند سوسائٹی کے اندر، جاندار سوسائٹی کے اندر، انسانوں کی سوسائٹی کے اندر دوبارہ آنے کا موقع دیا جائے؟ 3 مختلف ممالک کے اندر، اٹلی، انگلینڈ اور پاکستان کے اندر، وہ ایک ہی کبھی فیل کرتا ہوا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اور تینوں کے نظام ہائے انصاف نے اور نظام ہائے پولیس نے اس کو سزا دی ہے، تو کیا اس کو چوتھا موقع ملنا چاہیے؟ 3 موقع بہت ہو۔ وہاں پہ کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ دیکھیں توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے۔ میں نے کہا توبہ کا دروازہ اس گناہ کے لیے کھلا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے منسلک ہے، یعنی حقوق اللہ کے ضمن میں آتا ہے یا حقوق العباد کے ضمن میں، مطلب جن بچوں کے ساتھ اس نے بدفعلی کی ہے انہوں نے بڑے ہو کے یہی انتقام لینا اس معاشرے سے۔ اس نے تو نسلیں خراب کر دی، مطلب 2 نسلیں خراب کر دی ہے نا، تو یہ تو اتنا بڑا مجرم ہے، اس کو تو 100 مرتبہ بھی پھانسی لٹکائی جائے تو یہ کم ہوگا۔ خیر یہ میرا انتہا پسند نقطہ نظر تھا جس کو بیشتر ارکان نے وہاں پہ قبول نہیں کیا، لیکن بہرحال اب دیکھیے جو معاشرے کے ناسور ہوتے اس کو اسی طرح معاشرے سے کاٹ کے الگ کیا جائے تو معاشرہ صحت مندی کی طرف روانہ ہو۔ اب میں نے یہ بات قطعاً نہیں کہنی، آپ نے پھر کہنا ہے۔ دیکھیے جیسے ہی عمران احمد خان نیازی جیسے کینسر کو آپ نے صرف 12 دن کے لیے جیل میں بند کیا ہے، 18 تک اس کے ملنے کے اوپر پابندی ہے، آپ نے یہ اناؤنس کیا ہے، عملی طور پہ اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، صرف اناؤنسمنٹ کا امپیکٹ آپ یہ دیکھیں کہ سعودی وزیر سرمایہ کاری کی سربراہی کے اندر سعودیوں کا وفد جو ہے 777B بوئنگ 777B طیارے کے اوپر بیٹھ کے، ٹھیک ہے، پاکستان میں $2 ارب کے معاہدے کرنے پہنچا ہے، MOU نہیں، معاہدے۔ اور سعودی عرب کا مطلب سعودی عرب بڑی سنجیدگی سے اس طرح کی بات کرتا ہے۔ ہم جتنی مرضی تمہارے ڈالتے پھرے، سعودی پہنا آ گئے، سعودی پہنا آ گئے، ٹھیک ہے، ریال لے نہ سعودی عرب اناؤنسمنٹ تب کرتا ہے جب اس نے کام کرنا ہو، اور سعودیوں نے کر دیا۔ آپ اس طرح کے مجرم عناصر کو جیل میں صرف بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی 12 دن کے لیے پرماننٹ بند کرنے کا بات کریں تو اب دیکھیں معاشرے کے اندر کتنی برکتیں نازل ہوں۔ ویسے ایک خیال آیا، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا۔